کامیابی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، چاہیں تو آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مایوسیوں کے اندھیروں میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف امید کی روشنی بھیجتا ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ اندھیرا جتنا گہرا ہوگا، سمجھو سحر اتنی ہی قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف ٹی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اکرام صدیقی۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا سب کچھ ہار چکے ہوں، امیدیں ٹوٹ چکی ہوں، قابلیتوں اور اہلیتوں کے باوجود مسلسل ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہوں، اپنوں اور پرایوں نے دھوکے دیے ہوں، جن پر تکیہ تھا انہوں نے ہی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہو، مایوسیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہوں اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ ایسے پریشان حال لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کی ایک کرن لایا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں ایک جگہ اپنے بندوں کو اس طرح تسلی دی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اسی مقام پر دوسری مرتبہ اس بات کو دہرا کر گویا اپنے بندوں کو ڈھارس بندھائی ہے کہ مشکل حالات سے گھبراؤ نہیں، تمہارا رب ہر قسم کی مشکل کو آسانیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ مایوسیوں کے اندھیروں میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف امید کی روشنی بھیجتا ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ اندھیرا جتنا گہرا ہوگا، سمجھو سحر اتنی ہی قریب ہے۔ ایسے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی واحد حل ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ایک طریقہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مشکلات میں گھرے کسی بھی شخص کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی۔ 18ویں ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش نہ ہونے سے قحط سالی ہو گئی، انسان اور مویشی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ مصر فتح ہو چکا تھا اور وہاں کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ مصر میں بارشیں ہونے سے غلہ خوب ہوا ہے تو انہوں نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ وہاں سے کچھ غلہ بھیج دیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج ہی سے اتنا غلہ بھیجنا شروع کر دوں گا کہ پہلا اونٹ مدینے پہنچے گا تو اونٹوں کی قطار کا آخری اونٹ مصر سے روانہ ہو رہا ہوگا۔ مصر سے مدینے کا سفر اس وقت کے مروجہ وسائل کے مطابق اونٹ پر 1 ماہ کا تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا غلہ مصر سے مدینے پہنچا ہوگا۔ جو ہی غلہ مدینے پہنچنا شروع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ سب لوگ عمر کے دسترخوان سے کھائیں اور جس کو جتنی ضرورت ہو کھانا اور اناج اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جائیں۔ چنانچہ سب لوگ فیضیاب ہونے لگے۔ مدینے سے کچھ دوری پر ایک شخص رہتا تھا، اس کے بھی مویشی بھوک اور پیاس سے مر گئے تھے، صرف ایک بکری بچی تھی، وہ بھی بے حد لاغر۔ اس نے سوچا کہ مدینے جا کر خود بھی کھاتا ہوں اور گھر والوں کے لیے بھی لے آتا ہوں، سفر کی توانائی حاصل کرنے اور گھر والوں کے لیے اسی بکری کو ذبح کر لیتا ہوں۔ اس نے بکری کو ذبح کیا تو اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات کو خواب میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اور ایسا کرتا تو بات دیگر تھی، یہ عمر کو کیا ہوا، وہ تو بڑا عقل مند تھا۔ صبح وہ شخص پریشان ہو کر اٹھا اور مدینے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ملاقات کے لیے دستک دی۔ پوچھا گیا کون ہے تو بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے۔ اس شخص کا استقبال کیا، بڑے احترام سے بٹھایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ اس نے خواب مینو عن بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زرد پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خفا ہے۔ دنیا و آخرت کے بیکار جانے کے خوف نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ فوراً شورا کا اجلاس بلایا اور کہا کہ میں نے تم لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو تو ٹوک دینا، ذرا سب غور کر کے بتاؤ کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ تمام جید صحابہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ غلہ مصر سے منگانے کے بجائے اپنی مشکل اپنے رب سے بیان کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور معافی و حاجت براری کے بعد ہی سر اٹھایا۔ اسی وقت بادل گر گر آئے اور لوگوں نے بادلوں سے آواز سنی، چلو چلو عمر نے بلایا ہے، چلو چلو عمر نے بلایا ہے۔ یہ واقعہ مولانا افتخار الحسن کاندلوی کی کتاب تاریخ کامل جلد 2 میں درج ہے۔ میرے بھائی، رب تو سب کا ایک ہی ہے۔ آپ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی تمام مسائل، اپنی تمام مشکلات اپنے رب ہی کے سامنے رکھیے۔ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر پرسکون وقت اور ماحول میں 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی نیت کریں۔ نماز کے بعد
اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے اہتمام کے ساتھ 21 مرتبہ یہ دعا جو بھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے اس طرح پڑھیں کہ ہر بار دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو، اور جب وفوضت علیک امری پر پہنچیں تو یہاں پر اپنی حاجت بیان کریں۔ ویسے تو دعا اور فریاد کے لیے کوئی زبان نہیں ہوتی، لیکن الفاظ کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ حاجت کا نام لینے کے لیے عربی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، جس زبان میں آپ کو سہولت ہو اس میں اپنی حاجت بیان کر سکتے ہیں۔ جب آخری والا درود شریف پڑھ کر اپنا عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد سجدے میں جا کر اپنی حاجت براری کے لیے اس طرح دعا کریں کہ سراپا التجا بن جائے۔ ٹھان لیں کہ آج بادشاہوں کے بادشاہ سے جو مانگا ہے وہ لے کر ہی اٹھنا ہے۔ جب دل میں سکون پیدا ہو جائے، اطمینان محسوس ہونے لگے تو سمجھو کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے دعا پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد دعا سے پہلے اللہم لگا لیتا ہوں، آپ بھی لگا لیجئے۔ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا غیاث المستغیثین ویا دلیل المتحیرین ویا مفرح المحزونین اغثنی 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 توکلت علیک یا ربی وفوضت علیک امری۔ اس جگہ پر آپ اپنی حاجت بیان کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حاجت عربی زبان میں ہی ہو، آپ اپنی سہولت سے اپنی کسی بھی لینگویج میں کسی بھی زبان میں اپنی حاجت بیان کر سکتے ہیں۔ ویسے تو دعا مانگنے کے لیے بھی عربی زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن عربی چونکہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے تو اس لیے یہ دعا عربی میں دی گئی ہے۔ اس لیے آپ اپنی حاجت اپنی سہولت سے کسی بھی زبان میں یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کو کنٹینیو کریں۔ یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا باسط یا رزاق یا فتاح یا کریم۔ عربی زبان پر اعراب لگے ہوئے ہیں، اس لیے پڑھنا آسان ہے، بس آپ نے تلفظ درست رکھنا ہے۔ اگر کسی کے لیے تلفظ کی درستی میں مشکل پیش آ رہی ہو تو کسی عالم سے سیکھ لیں۔ نیچے اردو ترجمہ اس لیے دیا گیا ہے کہ دعا مانگنے والے کو پتہ ہو کہ وہ جو عربی عبارت دہرا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اے دروازوں کے کھولنے والے، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، اور اے دلوں اور نگاہوں کے پھیرنے والے، اور فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اور اے حیرانوں کو راہ دکھانے والے، اے غمگینوں کو فرحت دینے والے، میری فریاد سن لے، میری فریاد سن لے، میری فریاد سن لے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور اپنا کام تیرے سپرد کر دیا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے خوشحالی بخشنے والے، اے روزی دینے والے، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، اے سخی۔ جو لوگ عربی الفاظ سے آشنا نہ ہوں ان کے لیے دعا کی عبارت کو رومن انداز میں بھی لکھ دیا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کسی پریشان حال کی مدد کی خاطر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں کہ بھلائی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ خالق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائیں گے۔